نحمده ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مہمانان جیت شان، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز قلعہ احمد آباد، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی دروس عرفان القرآن کا انعقاد کر کے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی توشہ آخرت تیار کیا. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہماری بہنوں بیٹیوں کا کثیر تعداد میں آنا، خواتین کا پھر مردوں کا صبح سویرے ساری رات کی افطاری اور سحری بناتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں پورے گھر کی، اور فجر کے بعد پھر جب تھوڑا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے یا بچوں کو تیار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ادھر بھی آتی ہیں. اور کئی خواتین ہماری بہنیں بچوں کو لاک کر کے آئی ہوئی، تو ان کا آنا مردوں کی نسبت کتنا مشکل ہے. موسم کی خرابی کے باعث بھی میں مرد حضرات سے کہوں گا کہ ان کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کا، ہمارے مردوں کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ ایک ایک قدم سارے آگے ہو جائیں. ابھی پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے اور آگے ہو جائیں. پیچھے آنے والے جب آپ کو کراس کریں گے تو میں بھی ڈسٹرب ہوں گا، آپ بھی ہوں گے. بالکل ساتھ آگے جڑ جائیں، جگہ جل کے آگے. پہلے بھی اسی طرح لائن پہ بیشک توڑ دیں، اس طرح آپ آگے آ جائیں. شاید جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ورس نمبر 43، اس کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اشتہارات پر، فلیکسز پر، پمفلٹس پر آپ نے آج کا عنوان پڑھا ہوا ہے. 3 شخصیات، 3 ہستیاں جن کا تعلق ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہے. 3 رمضان کو وصال اقدس ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ عشرہ رحمت اس لیے ہے کہ رحمتوں کی سردار رحمت بیٹی کی روح سے اور ان کو اس مہینے کے ساتھ، اس عشرے کے ساتھ نسبت حاصل. پھر 10 رمضان مبارک اگلا عشرہ شروع ہونے سے فوری پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا یوم وصال مبارک ہے.
اور آخری اشرا جو جہنم کی آگ سے آزادی کا اشرا ہے، اس کو تعلق ہے اور نسبت ہے شہادت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ۔ اس گھرانے نے پورے ماہ رمضان کو گھیرا ہوا اور اپنی برکتوں اور بخشش و رحمتوں سے اسے مالا مال کیا ہوا۔ تو 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت بابرکات ہے۔ ان تین ہستیوں پر، چونکہ ہر ہستی الگ الگ موضوع ہے، لیکن ہم نے سمندر کو پوزے میں بند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مختصر ذکر آج کی گفتگو میں ہوگا۔ میں نے ایک آیت کریمہ عنوان کے طور پر ہر ہستی پر الگ الگ بہت ساری آیات دینا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ پھر الگ الگ موضوع پر الگ الگ گھنٹہ چاہیے اور ایک گھنٹے میں اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ تو جو عنوان کے طور پر آئے گئی میں نے تلاوت کی تاکہ اسی آیت سے تینوں ہستیوں کا تذکرہ ہمیں مل جائے۔ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے، اہل ذکر سے، اِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا۔ اب آپ کے زبان سے لفظ جاری ہو گیا کہ اہل علم سے پوچھیں، کیونکہ علم کی بات ہمیشہ بولیے اہل علم سے پوچھی جاتی ہے، اس لیے آپ کی زبان سے وہ جاری ہو گئے۔ لیکن یہاں رب کائنات نے ایک عجیب بات فرمائی، نہیں فرمایا کہ علم کی بات اہل علم سے پوچھو، بنتا تو یہی تھا، قاعدہ تو یہی تھا، اصول تو یہی تھا، پرنسپل یہی تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، اللہ فرماتا تھا اہل علم سے پوچھو، کیونکہ بات علم کی ہے۔ لیکن قربان جائے، اس نے فرمایا علم کی بات بھی اہل ذکر سے پوچھو، یہ خاص بات ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، حالانکہ وہ فرما سکتا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، اہل علم سے پوچھو۔ ہمیشہ علم کی بات اہل علم سے پوچھی جاتی ہے، ذکر کی بات اہل ذکر سے پوچھی جاتی ہے، فکر کی بات اہل فکر سے پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے لیکن ہر سبجیکٹ کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر پرسنالٹی، آئیڈینٹی، ڈگنیٹی، ہر مشخص ذات کی بھی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، بلکہ یوں بھی کہہ لیں ہر دکان کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں تو کہیں گے بھی میں قرات کے قاعدے جانتا ہوں، فتویٰ کوئی مفتی صاحب دے سکتے ہیں، تو آپ کو کسی فقیہ کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ نے علم تفسیر پڑھنا ہے تو کسی مفسر کے پاس جانا پڑے گا، ترجمہ سیکھنا ہے تو کسی مترجم کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے تو بولیے کسی حافظ قرآن کے پاس جانا ہوگا۔ آپ نے اگر میتھمیٹک کے کوئی اصول سمجھ لیں، آپ چلے جائیں اس کے پاس جس نے اسلامیات کیا ہے، تو وہ ایم ایس سی میتھمیٹک کے اصول پڑھا دے گا اسلامیات والا؟ بول دیں وہ کہے گا میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، جس نے ایم ایس سی میتھمیٹک کیا ہے آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ نے پودوں کے بارے میں علم سیکھنا ہو، آپ چلے جائیں اس کے پاس جس نے ایم ایس سی زوالوجی کیا ہے، وہ کہے گا بھائی میں جانوروں کا علم جانتا ہوں۔ پودوں کے بارے میں سیکھنا ہے، اس کی ساختیں پڑھنی ہے، وہ کیسے نشو و نما پاتے ہیں، تو یہ علم ایم ایس سی باٹنی والے کے پاس ہے، جس نے ایم ایس سی باٹنی کیا ہے اس کے پاس جائیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے۔ آپ گوشت والی دکان میں جائیں اور اسے کہیں کہ 1 درجن انڈے دے دیں، آپ 100 بار بھی پلیز کہتے ہیں تو وہ دے دے گا؟ بولیے، وہ کہے گا بھائی میری دکان کی اسپیشلٹی یہ نہیں ہے، میں اسپیسیفک میٹ کا کاروبار کرتا ہوں، تو آپ کو گوشت مل سکتا ہے۔ آپ انڈوں والی دکان پہ جا کے کہیں گے 1 کلو بھنڈیاں دے دیں، سبزی دے دیں،
مل جائے گی؟ بولیے کیوں نہیں ملے گی؟ کہ ان کے پاس وہ اسپیشلٹی نہیں. اس لیے جس طرح کا مسئلہ ہو اسی طرح کی شخصیت کے پاس جایا جاتا ہے. اب مسئلہ تھا علم کا تو ضروری تھا کہ اللہ کن کی طرف بھیجتا؟ اہل علم کے پاس. لیکن قربان جائے اس نے ندی نالوں کے پاس یا نہر کے پاس نہیں بھیجا، اس نے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پاس بھیج دیا. اس نے کہا علم کی پیاس بجھانے کے لیے تم سمندر کے کنارے ہو. آپ پوچھیں گے کہ اہل ذکر سمندر کیسے ہے؟ اہل علم ندی نالے اور نہر کیسے ہے؟ کبھی بھی سمندر نہر اور دریا اور ندی نالوں میں نہیں گرتا، لیکن ندی نالے اور نہر اور دریا ہمیشہ سمندر میں ہوتا ضبط ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کے پاس بھیجا جہاں تمہاری تشنگی اور تمہاری پیاس باقی نہ رہے تو تم سیراب ہو کے نہ سکو. اب اہل ذکر کے پاس بھیجا، وہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی تو فرق ہوگا نا رب کی نظر میں. اہل علم نہیں فرمایا، مسئلہ علم کا تھا، ان کو تم لا تعلمون. اللہ فرما دیتا ہے علم کے پاس جاؤ. تو کوئی فرق تھا جس کو آج ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور there is a big difference between two personalities, identities and personalities. شخصیات میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ اہل علم یہ کسی نہ کسی درجے پر جا کر مشکوک ہو سکتے ہیں، شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. کیوں کہ اگر 500 تفاسیر ہیں تو ممکن ہے ان کی نظر سے 300 گزری ہو اور 200 ان کی نظر سے نہ گزری ہو. اور قرآن پاک میں آیا کہ ہر صاحب علم کے اوپر بھی کچھ صاحب علم اور اس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نچلے والا مشکوک ہو گیا، اس کا علم کمزور پڑ گیا بڑے کی نسبت. اس لیے اللہ نے ان کے پاس نہیں بھیجا کہ اہل غیب یا اہل شک ہے. اہل ذکر اہل یقین ہوتے ہیں، وہ درجہ یقین پر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے پاس بھیجا. یہاں پر عموم و خصوص کی نسبت پائی جا رہی ہے. علم منطق پڑھے تو اس میں 4 نسبتیں، ان میں سے ایک عموم و خصوص کی نسبت ہے. میں اس آیت پر تھوڑی سی بات کر کے پھر آنا تو شخصیات پر ہی ہے، لیکن اس کا ہمیں بیس پتہ ہونی چاہیے. اللہ نے اہل ذکر کے پاس بھیجا کیوں اور کون ہے وہ اہل ذکر. تو اللہ رب العزت نے اہل علم کے پاس نہیں بھیجا، اہل ذکر کے پاس بھیجا. یہاں عموم و خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے. عموم و خصوص. آپ کے لیے عموم و خصوص کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا. عموم و خصوص کی نسبت یہ ہے کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن اپنی ذات میں مسلم ضرور ہوتا ہے. اسی طرح ہر اہل عقل اہل جنون نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل عشق اہل عقل ضرور ہوتا ہے. اس لیے اقبال نے عاشق سے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل عشق والوں کے رستے کی ایک جھاڑی ہے، عشق والوں کی منزل آگے ہے. اسی اصول کے تحت ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. نبی 1.25 لاکھ ہے کم و بیش، اور رسول 313 یا 314 ہے. رسول اپنی ذات میں نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول بولیے نہیں ہوتا. اسی طرح ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل ذکر بولیے اہل علم ضرور ہوتا. اس میں اہل علم ہوتا ضرور ہے. اللہ نے ان کے پاس بھیجا. اب اہل ذکر کا اگر پتہ لگانا ہو تو 2-3 فرق آپ کی نظر میں مزید اہل علم چاہوں گا. اہل علم آفاق میں گم رہتے ہیں، اہل ذکر وہ ہے جن میں آفاق گم رہتے ہیں. وہ
لا مکان اور لا زمان کی خبریں بھی دیتے ہیں. اہل علم منزل کا پتہ بتاتے ہیں، منزل کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ منزل کو جاتا ہے. روز علماء خطبہ بتاتے ہیں یہ بدی کا رستہ ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ راہ شیطان ہے، یہ راہ رحمان ہے، اس رستے پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس رستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ شقی القلب لوگوں کا رستہ ہے، یہ خوش بختوں کا رستہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اہل علم جو ہے وہ منزل کا پتہ بتاتے ہیں، جبکہ اہل ذکر سائل کو منزل کا پتہ بتاتے ہوئے بازو پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ نے بتانے والوں نہیں بلکہ منزل پر بولیے پہنچانے والوں کے پاس بھیجا. اسی طرح ایک فرق اور بھی سنیں، اہل علم کتابوں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے بددعا کا مکڑا ایسے تھا، میں نے کسی سے سنا ہے بلیل کی زلفیں ایسے تھی، میں نے سنا ہے حضور کے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ مبارک ایسے تھے، میں نے سنا ہے علم نشرہ کے سینے کی وسعت ایسے تھی اور اس پر بالوں مبارک کی لکیر مبارک ایسے تھی، میں نے سنا ہے معاذات کے نین ایسے تھے، میں نے سنا ہے مصطفیٰ کے لب و رخسار ایسے تھے، دندان کی چمک مبارک ایسے تھی. اہل علم پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں، جبکہ اہل ذکر اب جبکہ اہل ذکر نہ پڑھ کر نہ سن کر بلکہ پردہ اٹھا کے دکھا دیتے ہیں. شف ہوگا محمد رسول اللہ. اگر اس یہ جو ڈفرینشیٹ میں نے کیا فرق، اگر اس کو میں پریکٹیکل لائف سے ایک مثال آپ کو دوں تو حضرت داتا گاج بخش کی رجوعی رحمۃ اللہ علیہ راوی کے کنارے بیٹھے، اب بتانے والے اور دکھانے والے، بتانے والے اور منزل پر پہنچانے والے، یہ فرق آپ کو بتانے لگا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب راوی کے کنارے تھے چلا کر رہے تھے، اس وقت ابھی بابا جی لاہوری کے نام سے معروف تھے، علی حجویری کے نام، لوگ داتا کے نام سے معروف نہیں تھے اور پہچانتے نہیں تھے. اب لوگوں کو کیا خبر تھی کہ دریا کے کنارے سمندر بیٹھا ہوا، دریا کے کنارے سمندر ٹھاٹھے مار رہا. اب وہ 3 عیسائی لاہور سے داتا صاحب کے پاس آ گئے، کہنے لگے بابا جی ہم نے لاہور کسی کے گھر جانا ہے، ذرا پتہ تو بتا دیں. آپ کسی منزل اور مقام پر فائز اس پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں بیٹا بتا دو کہ دکھا دو. اب مذہب عیسائی تھے، انہیں سمجھ نہ آئی، انہیں کہا بابا جی شاید لاہوریوں والا پتہ ہمیں نہیں بتانا چاہتے. لاہوریوں والا پتہ ہے جی، اگر کسی کو نہیں پتا تو جا کے پوچھے اور پھر لگ پتہ جائے گا کہ وہ پتہ کیسے بتاتے ہیں. وہ سیدھا جا کے بائیں اور بائیں سے دائیں کر آگے جا کے پھر واپس آ جائے. ہم تو رہے ہیں وہاں پر ہاسٹل وائز رہے، تو بابا جی شاید ہمیں وہ نہیں بتانا چاہتے، سفید ریش ہے، اچھے انسان لگتے ہیں، تو یہ ہمیں جا کر دروازہ دکھانا چاہتے ہیں. انہیں یہ سمجھ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ بتانا نہیں چاہتے تو دکھا دیں. آپ نے فرمایا ہم بندگان خدا یوں نہیں دکھاتے، پہلے سر کی آنکھیں بند کرو پھر دکھا دیں. انہوں نے کہا چنگے بابا نے پڑھا دے، پہلا بابا نے آنکھیں بند کر کے پڑھا دے. انہوں نے بزرگ سمجھ کر حیا کیا، آنکھیں بند کر لی، شاید ہمیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اچانک دروازہ آئے گا تو میری آنکھ کھول دیکھو. انہیں یہ سمجھ آئی، انہوں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے دکھا دیں. آنکھیں بند کر لی، جو ہی آنکھیں بند کی تو دادا صاحب نے فرمایا شف ہوگا محمد رسول اللہ. اب دل کی آنکھیں سے کھولو تو مصطفیٰ کے چہرے میں ہو حضور کا چہرہ مسکرا رہا. نکاح کی تو لاہور سے اٹھا کر مدینے پہنچا، مدینے پہنچا دیے. انہوں نے سوچا جو چہرہ رسول پر ان کی نظر پڑی نا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو. جس مکھڑے کو دیکھ کے لوگ کلمے پڑھے، اور صبح سویرے آپ اندازہ کریں آپ کس مسجد میں خواتین مردوں سے زیادہ ہیں،
میں جو سامنے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ خواتین ہماری بہنیں آپ سے زیادہ تعداد میں زیادہ، ایسے تو پاکستان میں بھی دیشوں زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صبح سویرے اتنی کثرت سے آنا، یہ ماحول اگر آپ کو احمد آباد میں، قلعہ احمد آباد میں مل رہا تو وہ نظارہ یاد کریں جب مسجد نبوی میں حضور بیٹھتے ہوں گے اور فجر کے بعد صحابہ شہد کی مکھیوں کی طرح محمد کے گرد گھیرا کرتے، وہ کیا نظارہ ہو۔ حضور نے ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھا اور خواتین بہنیں آ کر مسائل پوچھتی تھی، حضور کی بارگاہ میں اپنے معاملات پوچھتی، آپ بھی تشریف لائیں۔ اب بھی وہی سلسلہ ہے، مسجد نبوی میں ایک طرف خواتین ہوتی ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آپ سے پوچھیں کہ بھی عورتوں کو بنانا کہاں لکھا تھا، ہم بازاروں میں بھیج دیتے ہیں اور کبھی نہیں پوچھتے کہ 2 گھنٹے کہاں لگائے، اور پھر وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں شوہر عظیم ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے لے جانے کا، کسی محلے کی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ، تو وہاں ہم کسی کے ساتھ بھی ریلیکس ہو کے بھیج دیتے ہیں۔ اور جہاں نبی کا دین سیکھنے کا مسئلہ ہے، جہاں پردہ اہتمام اور انتظام ہے، وہاں ہم 100 طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ صرف سوائے ہماری نیچر دکھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی ماں نہیں سدھرے گی تو اس کی کوکھ میں جنم لینے والا بچہ کیسے سدھرے گا؟ ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا تھا، امی جان، میں 4-5 دن پہلے بابا فرید کے دربار پر تھا، حاضری دے رہے تھے، چونکہ ادھر بھی لیکچر ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں جا رہے ہیں ہم، رات کو 12-1 بجے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ہم سفر کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے، جب وہ نوکری لیتا ہے تو چیوٹی اور پتہ نہیں کن کن سے لے لیتا، ہم جس کے بیچارے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو کسی اور سے لے لے گا۔ وہ نوکری کا محتاج نہیں ہے، وہ دین کی نوکری کسی سے بھی لے لے۔ تو مجھے ساتھیوں نے پوچھا اب سیر ہمارے پاس کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا میں نے سمڑیال سے آنا ہے تو میں کر کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو بابا فرید سے کہنے لگے، امی جان میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ہماری 5 وقت کی بھی کبھی ادا نہیں ہوئی، اور کیا کہنے ہیں، جوانی میں کہتے ہیں امی جان میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو ماں نے کہا بیٹا فرید، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو مجھے دودھ ہی نہیں پلایا، اگر تو تہجد نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ اگر ماں انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کے بچے کو فیڈ کروائے گی، دودھ پلائے گی یا کھانا کھلائے گی، تو ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، پتر بھی انڈیا کا ہیرو پیدا ہوگا، بابا فرید نہیں بنے گا۔ اگر بچے سلطان بہو بنانے ہیں تو پھر ماں کو قرآن کی تلاوت لے کر لوریاں دینا ہوگی، ماں کو سیدنا امام علی اصغر کے بچپن کی کہانیاں اور لوریاں سنانا ہوں گی، اور سیدہ سکینہ کے واقعات بچوں کو گود میں لے کے سنانے ہوں گے، اور کربلا والوں کے واقعات سنانے ہوں گے، تب جا کے ہماری نسلوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کے گھرانے کی خراب ان کی بڑی ضرورت ہے معاشرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جمعے والے دن بھی، جمعہ بھی خواتین کو مسجدوں میں آگے بڑھنا چاہیے، اور آ کر جو ہے وہ باقاعدہ 10 سنیں دینی تعلیمات سے آگاہ ہوں۔ ہم نے سب سے پیچھے جس کو چھوڑا ہوا ہے دین میں وہ خواتین، مردوں کو تو ہر جمعے پہ بھی مواد ملتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، ان کو بھی مواد کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا مدرسہ ہے اولاد کا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں ادھر جاتا۔ حاضرین محترم، داتا صاحب نے فرمایا کہ سامنے دیکھو حضور مسکرا رہے ہیں، اب وہ تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتے کہ ہم ہیں کہاں، تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتے راوی کا کنارہ، آنکھ بند کرتے تو مدینے کا کنارہ، ایٹ لیسٹ آنکھیں کھول دی اور کہا بابا جی ہم نے لاہور کسی کے گھر جانا تھا، آپ تو ہمیں کہیں اور ہی لے گئے، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کا یہ وہ راز ہے کہ جس راز کو پڑھ کے بڑے بڑے لوگ ولی بن گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے پاس جو آتا ہے ہم باقی سارے پتے بھول گئے ہیں، ہمیں ایک ہی پتہ یاد ہے، آنے والے کو پکڑ کے مدینے پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ ابھی تو حیران نہ ہونا کہ کیا کوئی مدینے کو جا سکتا ہے؟ یہ تو میڈیا کا دور ہے، آپ کا یہ موبائل امریکہ کو جا رہا ہے، یہ مادے کی روشنی یہاں سے لائیو آپ کو دکھا رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو آپ اگر کیمرے میں دنیا کے کسی کنارے پر جا سکتے ہیں،
تو جن کو اللہ نے اپنا نور عطا کر رکھا ہے وہ بھی لاہور بیٹھ کے مدینے پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت محترم اہل ذکر کون ہے؟ اب لفظ ذکر کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ذکر کس سے ہے۔ ذکر کا پتہ ہوگا تو اہل ذکر کا پتہ ہوگا، اور یہ معنی میں جلدی قرآن پاک سے دیکھ لیتا ہوں، آپ کو یاد رہنے چاہیے تاکہ اگلی تینوں شخصیات کا یہ معنی میں نے اپلائی کر لیں۔ ذکر کا ایک معنی ہے نصیحت، اور یہ نصیحت اللہ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، محبوب نے نصیحت فرمائی، بے شک کائنات میں سب سے بڑی ناصح آپ ہیں۔ ویسے تو لفظ ذکر کے 48 معنی ہیں قرآن حدیث میں، کتنے؟ اس میں سے 4 5 6 7 جتنے جلدی سے ہم اس کو انکلوڈ کرنا ہے۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت ہو گیا قرآن پاک میں، ذکر کا ایک معنی ہے صلاۃ، نماز۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ مبارک ہے۔ ذکر کا ایک معنی صلاۃ الجمعہ بھی ہے، صلاۃ الجمعہ بھی، سورۃ الجمعہ اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو جب جمعہ کے لیے بلایا جائے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے دوڑے آیا کرو، یعنی نماز جمعہ کے لیے آؤ، کاروبار چھوڑ دو۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا، کیا ہے بولو؟ یاد کرنا۔ یہ کتنا معنی ہو گیا؟ چوتھا، یاد کرنا۔ اور ذکر کا ایک 5واں معنی بھی ہے یاد رکھنا۔ یہ دونوں کو ملا کر دوں تاکہ تھوڑا فرق پتہ چلے۔ ایک ہے یاد کرنا اور 5واں کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ There is a big difference between two words۔ یہاں دو لفظوں میں فرق ہے۔ یاد کرنا یہ ہے کہ جب کوئی بھول جائے اور بھولنے کے بعد کوئی یاد آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد کرنا۔ اور یاد رکھنا یہ ہے کہ کوئی اس کو کبھی بھولے ہی نہ، کسی حال میں بھی نہ بھولے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب یاد کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور یاد رکھنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں، معنی سارے قرآن سے لے کیونکہ درستے کو یاد کرنے کا معنی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو تب بھی یاد کرو جب آپ اسے بھول جائیں۔ تو بھول کر یاد کریں تو یاد کرنا اور کبھی بھولے ہی نہ۔ 3 حالتیں ہیں انسان کی روٹین میں، یا کھڑا رہتا ہے، کھڑا ہو کے تھک جائے تو پھر بولیے، اگر بیٹھ کے بھی تھک جائے تو پھر لیٹ جاتا ہے۔ 3 حالتیں، کھڑا، بیٹھا، پھر لیٹا۔ ابھی تیسری حالت آپ پر تو نہیں آئی جی؟ چلو آپ درمیانی کیفیت۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن تو ہوتا ہی ہوتے جو کھڑے بھی اسے یاد رکھتے ہیں، تھک گئے تو بیٹھے بھی اسے یاد رکھتے ہیں، لیٹ جائیں دنیا سمجھی سو گیا، وہ سویا نہیں ہوتا، کروٹ بدلتے بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ چور سمجھا ہوش پاک سو گئے، اسے کیا خبر تھی یہ کروٹ بدل گئے، پہلے ذکر خفی تھا پھر جہری ہو گیا، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، وہ کروٹ بدلتے ہیں۔ تو اس کا یہ معنی ہے یاد رکھنا۔ کتنے معنی ہو گئے جی؟ 5۔ اب 6واں معنی، ذکر کا ایک معنی ہے قرآن پاک، کیا بولیے؟ قرآن مجید، قرآن کی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے 20 جگہ یہ معنی ہے وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے 55 نام ہیں، ان میں سے ایک نام موعظہ ہے۔ یہ قرآن مومنین کے لیے، بہن تھوڑی آگے بیٹا وجہ جگہ ہے، قرآن مومنین کے لیے ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، سورۃ الانعام ہے، بے شک یہ قرآن اور جہانوں کے لیے ذکر ہے۔ کئی جگہ جاتے فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن تذکرہ ہے۔ اسی طرح بالکل کلیئر کٹ معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو
نازل کیا. کس ذکر کو؟ کس ذکر کو؟ قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو ذکر کا یہ معنی کیا ہوا بولیے؟ قرآن مجید. یہ 6 معنی جو میں نے آپ کے نظر کیے، اور بھی ہیں میرے پاس لکھے ہوئے، لیکن میں اب انہیں پر اکتفا کرتے ہوئے آگے کیونکہ پرسنالٹیز پہ آنا ہے اس لیے فوری ادھر آئیں گے. ذکر کا ایک معنی آپ نے پڑھا تھا یاد رکھنا. کیا بولیے؟ یاد رکھنا. ایک ہے کہ میں کسی کو یاد رکھوں، ایک ہے کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، صبح سویرے اندھیرے اندھیرے تشریف لائے ہیں، آپ کسی کو یاد رکھیں. ایک ہے کہ اللہ کا ولی صالح برگزیدہ ہستی وہ کسی کو یاد رکھے. ایک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کسی کو یاد رکھے. ایک ہے حسنین کریمین کسی کو یاد رکھے، اور ایک ہے کہ محمد مصطفیٰ کسی کو یاد رکھے. سب سے اونچا یاد رکھنا کیا ہے بولیے؟ حضور کسی کو یاد رکھے. سب سے اونچے لیول کا یاد رکھنا یہ ہے کہ سرکار کسی کو یاد رکھے. یہ کہنا اور بات ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یہ کہنا اور بات ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے. تو جنہیں حضور یاد رکھے ان کا کیا کہنا. اب حضور نے کنہیں یاد رکھا؟ میں پہلی پرسنالٹی، پہلی شخصیت، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حضور خدیجہ کی عزت سے ہم بات شروع کرتے ہیں. تو اس کا ایک معنی ابھی جس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے وہ کیا ہے بولیے؟ یاد. آپ بھی یاد رکھیں نا، کیا ہے بولیے؟ یاد رکھنا. اب جسے حضور یاد رکھے ان کا کیا کہنا؟ وہ اہل ذکر ہے. فصل و ذکر، وہ اہل ذکر ہے جنہیں حضور یاد رکھے، جو یاد رکھے جانے کے اہل ہے، جو یاد رکھے جانے کے اہل ہے اور قابل ہے. یہ حدیث متفق علیہ حدیث. متفق علیہ حدیث کا درجہ حدیث کی قسم میں سب سے اونچا ہوتا ہے. صحیح حدیث سے بھی اونچا درجہ ہے، یعنی وہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہوتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی فرماتی قالت ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلقت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور کی ازواج مطہرات میں سے، آقا کی بیویوں میں سے سب سے بڑھ کر سیدہ خدیجہ پہ رشک کرتی تھی. اب دیکھیے نا، ہم ایک لفظ ہمارے معاشرے پنجاب میں بولا جاتا ہے سوتن بولتے ہیں نا. اب دیکھیے ایک الگ میٹر ہے، اس کو بالکل صرف نظر کریں. تھی تو وہ بھی سوتن، لیکن قربان جائیں وہاں سلوک کیا ہے، وہاں محبتوں کے عالم کیا ہے، وہاں مودتوں کے انداز کیا ہے. ام المؤمنین بھی رفیقہ حیات ہے، لیکن فرماتی ہے مجھے حضور کے ازواج مطہرات میں سے سب سے بڑھ کر کسی کا رشک تھا تو وہ رفیقہ حیات کے مصطفیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان پر میں رشک کرتی تھی، حالانکہ میرے نکاح سے پہلے کہ حضور کے رشتہ ازدواج میں آئی اس سے پہلے ان کا وصال مبارک ہو چکا تھا. وہ بظاہر رخصت پڑ چکی تھی. ان کے وصال اقدس کے باوجود بھی میں ان پر رشک کرتی تھی، حالانکہ حضور کی رفیق جو ازواج مطہرات میرے ساتھ کئی زندہ تھی. حضرت ام سلمہ موجود تھی، کئی رفیقہ حیات میرے ساتھ موجود تھی اس وقت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر پر جن کا وصال مبارک ہوا وہ حضرت ام سلمہ ہے. انہیں کو شیشی میں مٹی دی تھی امام حسین کے کربلا میرے آقا. اس وقت یہ موجود ہوئی جب کربلا کا مارکا ہو. تو ام المؤمنین فرماتی ہے حضور کی ازواج مطہرات میں کئی زندہ تھی مذاہب، لیکن میں وفات کے باوجود بھی سیدہ خدیجہ پر سب سے زیادہ رشک کرتی تھی، نازا تھی. فرماتی ہے رشک کرنے کا راز فقط ایک تھا، کنتم اسمعہ یذکرھا، اس لیے کہ میں زبان مصطفیٰ سے ان کے تذکرے سنا کرتی تھی. انہیں مصطفیٰ یاد رکھنا.
کیا کہنا ان کا جنہیں زبان مصطفیٰ سے ذکر کیا جائے، جن کے تذکرے حضور کی زبان میں، تو پھر ان سے بڑا اہل ذکر کون ہے جنہیں حضور یاد رکھے، جن کے تذکرے سن سن کے ہماری ماں حضرت عائشہ رش کرتی ہے، تو پھر ہماری ہر عورت ہر ماں رش ان پر کیوں نہ کرے کہ جن پر سیدہ عائشہ رش کرتی ہے، ان پر ہر کوئی رش کیوں نہ کرے جن کے تذکرے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم حضرت مزاح جیسے سوتن کا تذکرہ کرتے تھوڑا جھجک جاتی ہے، کبھی کبھی اس طرح بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، قالت تستأذن فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضور میرے حجرہ پاک میں، حالت بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس میں ان کے حجرے پاک میں تھی، اچانک سیدہ خدیجہ کی ایک بہن ہے حالہ بنت خویلد، ان کی بہن نے اجازت مانگی حجرے رسول میں آنے کی، حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت مانگی۔ جیسے آپ کسی کے روم میں جائیں تو کہتے ہیں میری کمی، آپ کہتے ہیں مجھے اجازت ہے، آپ اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو حالہ بنت خویلد یہ کون تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بہن تھی، سلام علیہ، ان کی بہن تھی۔ تو حالہ بنت خویلد نے حضور کے گھر آنے کی اجازت مانگی، جو ہی اجازت مانگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک کہیں اور تھی، دروازے کی طرف رہی تھی، انہیں دروازے سے اجازت مانگی، آقا کا دھیان مبارک کہیں اور تھا، جو ہی اجازت مانگی تو فرفست اذانا خدیجہ فرتا لذالک فقال اللہم حالا، جو ہی اجازت دی تو حالہ بنت خویلد کی آواز سیدہ خدیجہ سے بڑی ملتی جلتی، بہنوں کی بہنوں سے آواز، شکلیں بھی اور آوازیں بھی ملتی جلتی ہوتی، حالہ بنت خویلد کی آواز بڑی ملتی جلتی تھی۔ بے دھیانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک لرزہ برانگام ہو گئے، جو ہی آواز سنی تو حضور نے سمجھا کہ شاید خدیجہ آ گئی، حالانکہ ام المؤمنین فرماتی ہے میرے نکاح سے پہلے 3 سال پہلے ان کا وصال مبارک ہو چکا، جن کا وصال مبارک ہو چکا ہے، حضور یہ سمجھ کر کہ شاید خدیجہ واپس لوٹ آئی، اور یہ آواز ان کی آواز ہے۔ جب سیدہ خدیجہ سمجھا تو حضور نے اچانک تیزی سے دروازے کی طرف دیکھنا چاہا کہ کون آئی ہے، تو سمجھا خدیجہ الکبریٰ، لیکن قربان کا جب دیکھا فقالا اللہم حالا، خدایا یہ تو حالا ہے، حضرت خدیجہ کی بہن ہے، میں تو سیدہ خدیجہ سمجھ بیٹھا تھا۔ فرماتی ہے قالت فخرت فقلت ما تذكر من وجود من عجائز قریش ہمراہ الشدقین حلقت فی الدہر قد ابدلک اللہ خیرا منہا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہے آقا مجھے رشک ہوا کہ آپ نے حالہ خدیجہ سمجھا اور آپ نے رفیقہ حیات کی آمد کا تذکرہ اپنی زبان میں اقدس سے کیا۔ فرماتی ہے جب یہ میں نے سنا تو میں نے اچانک کہہ دیا حضرت مزاح کہ حضور آپ قریش کی سرخ رخساروں والی اس بوڑھی خاتون کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اس انداز سے بات کی حضرت مزاح، آپ قریش کی اس بڑھیا کا جو سرخ رخساروں والی تھی ان کا بڑا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب سنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اگلا حصہ آپ وہاں لکھیں، اس کا اگلا حصہ امام طبرانی نے لیا ہے، اور بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ خدیجہ الکبریٰ کو انہوں نے بڑھیا کہا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے، حضور غصے ہو گئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 1 مہینہ تک مصطفیٰ کریم میرے حجرے میں آتے تو غصے کے احساس محسوس کرواتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اگر تیرا حبیب اپنا غصہ مجھ پر ختم فرما دے اور مجھ پر ناراض نہ ہو تو مولا میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد سیدہ خدیجہ کے اگینسٹ میں جملہ بھی کبھی نہیں بولوں گی،
الفاظ کبھی نہیں بولوں گی. یہ سن کر حضور نے فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کے تذکرے کیوں نہ کروں جب میرا کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو خدیجہ الکبریٰ نے عورتوں میں سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری تصدیق کر رہی تھی اور میری رسالت کی تصدیق کر رہی تھی. اور جب میں غم کی کیفیت میں تھا پہلی وحی آئی اس وقت مجھے سہارا دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اور پھر اللہ نے میری سب سے بڑھ کر اولاد بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے دی ہے. میں ان کے تذکرے کیسے نہ کروں اور میں انہیں کیسے بلا دوں کہ جن کے بدن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف حاضرین محترم. اتنی کثرت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرنا اور یاد رکھنے کا عالم یہ تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے گوشت کے حصے کرتے تو حضور سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت فرماتے اس خاتون کو دے آؤ میری خدیجہ کی سہیلی, اس کو دے آؤ میری خدیجہ کی سہیلی, اب اسے دے آؤ میری خدیجہ کی سہیلی. اور یوں اور فرماتی ہیں کہ میں نے ایک طرح کیا حضور خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے, خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیوں نہ تذکرہ کروں کہ جب لوگ جھٹلا رہے تھے تو میری رسالت نبوت کی وہ تصدیق کر رہے. ایک دن ان کی ظاہری حیات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آج میں کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور میں غار حرا کی چوٹی پہ جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چند دنوں کا کھانا اور پانی ساتھ دے دو, میں چند دنوں کے بعد آؤں گا. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میں نے 7 دن کا کھانا اور 7 دن کا شربت پانی ساتھ پیک کر دیا, باندھ دیا. جیسے آپ بچے بیٹیاں اسکول اور کالج گوئے ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں تو آپ دوپہر کا ان کو لنچ بھیج دیتے اور ٹفن میں ڈال کے لے جاتے ہیں. حضور 7 دن کا کھانا اور شربت دے گئے. ٹھیک ہے, اب بیٹے بیٹیاں کئی گھر میں کھانا چھوڑ کے یوں سمجھے کہ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں کھانا, ٹھیک ہے ہمیں پیسے دیں, وہاں سے پھر اور الٹ پلٹ کی چیزیں کھاتے ہیں. کھانا ساتھ لے جانا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ, اس لیے لے جایا کرے کہ آقا کی سنت. فرماتی ہے میں نے 7 دن کا کھانا باندھ دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک واپس تشریف نہ لائے. کھانا کتنے دن کا تھا؟ کتنے دن؟ 40 دن تک تشریف نہ لائے. لوگوں کے محبوب تھے, میرے تو شوہر عظیم بھی تھے. محبوب تو تھے, شوہر عظیم بھی تھے. مجھ سے رہا نہ گیا. 41ویں رات میں رات کی تنہائی میں واپس گاڑی پڑی اور میں پہاڑ پہ چڑھ گئی. پہاڑ پہ چڑھ گئی, غار کے اندر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ 7 دن کا کھانا بھی جوں کا توں پڑا ہوا, سرکار نے ایک لقمہ بھی نہیں چھیڑا. میرے دل میں خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے اگر حملہ کیا تھا تو پھر کہیں میرے سرکار پر جنگل بیابان ہے کسی نے حملہ نہ کر دیا. اور 7 دن کا کھانا یہیں کا یہیں پڑا ہوا. میرے دل میں کئی خیال آنے لگے. یوں خیال آیا اور میں رو پڑی. میری آنکھوں میں آنسو جو ہی آئے, تھوڑی سی آواز آئی اندر سے. حضور نے پوچھا من انتی, آنے والی تو کون ہے؟ عرض کیا انا خدیجہ الکبریٰ, آپ کی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ. حضور نے فرمایا من خدیجہ, کون خدیجہ؟ میں یاد رکھنے سے آپ کو آگے اس لیے لے کے آیا کہ جن کو حضور وصال کے بعد بھی نہ بلائے اور آواز کسی اور کی ہو رہا حضور خدیجہ سمجھ بیٹھے. آج ان کی آواز سن کر من 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 فرما رہے ہیں کون خدیجہ, کون ہو, کون خدیجہ؟ تاجدار کائنات کے اس کے حضور بنت خویلد, خویلد کی بیٹی خدیجہ. حضور نے فرمایا من ہوگا, خویلد کون ہے؟ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور اس وقت ابھی اس جہان میں نہیں, میں وہیں سے پلٹ آئی. گھر پہنچی, صبح دن چڑھا, حضور گھر آئے. آقا نے آ کر پہلا سوال کیا خدیجہ رات کو خیریت سے آئی؟ ادھر پہچان بھی نہیں رہے اور خبر بھی پوری ہے, خبر بھی پوری ہے. اور سیرا کیا بولا
من انتی یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، انتا نہیں فرمایا۔ حضور بے دیانی میں بھی جانتے ہیں کہ آنے والا مرد نہیں بلکہ قربان جان کون ہو، وہ کون ہے؟ عرض کیا رات کو تو پہچان نہیں رہے تھے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میں کبھی کبھی رب کے ہاں وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور میرے خدا کے کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا معراج کی رات تو صرف امت کو دکھانے کے لیے تھی، ورنہ وہ تو انہی جگہوں میں رہتے ہیں، وہ تو انہی نظاروں میں رہتے ہیں۔ اب میں اگلی شخصیت پر آپ کو کنورٹ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر میں بیٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا خدیجہ گھر میں تم اکیلی بیٹھی ہو اور گھر کی نکڑ میں بیٹھ کر آپ کسی سے باتیں کر رہی ہو، گھر میں تو کوئی بندہ ہے ہی کوئی نہیں اور آپ اکیلی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہے میرے سرکار گھر کے کام کاج کر کے جب تھک جاتی ہوں تو مجھے سکون دینے کے لیے میرے بدن کا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تیرے بدن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے جس کا نام رب نے فاطمہ بھیجا ہے، اور یہ وہ میری بیٹی پیدا ہوگی کہ جب میری امت کی بخشش کے لیے فاطمہ ہاتھ اٹھائیں گی اللہ اتنے ہی میرے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا جتنے میری بیٹی فاطمہ کرے گی۔ آپ کے بدن میں وہ میری بیٹی جو ولادت سے پہلے بھی اپنی ماں کے لیے سکون کا باعث بنے، اس ربا سکون ہے۔ اور حضور کو راہ دینے والی حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور فاطمہ زہرا کے آمد پر حضور کھڑے ہوئے، آقا ان کا ہاتھ چومتے، آقا پیشانی چومتے، وہ حضور کا ہاتھ چومتے، حضور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور بیٹی کا احترام سکھایا، بیٹی کا مقام سمجھایا، بیٹی کی محبت اور مودت سکھائی۔ قربان جائے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ اب آپ اس وادی میں گم ہو چکے جہاں آپ سمندر کے آنسو بہ رہے ہیں اور لوگ کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قبولیت کے لمحے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب سیدہ زہرا پاک چل کے آتی نا اور ہم ان کا چہرہ تک کبھی نہ دیکھ رہے ہوتے، پردے کے نیچے سے صرف قدم مبارک دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا جیسے حضور چل کے وہ بولتی پردے کے پیچھے یوں لگتا جیسے حضور بول رہے ہیں۔ ان کی گفتار، ان کا انداز، ان کی چال ڈھال حضور سے سملر تھی اور سملیرٹی میں تھی، حضور کے ساتھ ایکویلٹی میں تھی، اور آقا کے ساتھ ان کا یہ تعلق اس انداز کا تھا۔ قربان جائے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے احادیث کی اور تاریخ کی کتب میں 135 نام آئے ہیں۔ کتنے بولیے؟ پہلے بیٹیاں بیٹھی ہیں، کسی کا ایک نام ہوگا، کسی کے دو ہوں گے، مردوں میں سے کسی کا کوئی منی نام ہوگا، کسی کا کوئی ایک تو نام ہوتے ہیں، القابات ہوتے ہیں، 3-4 ہوں گے۔ 135 لکھ احادیث اور تفاسیر کی اور تاریخ کی کتب میں آئے، ان میں سے زاہدہ، عابدہ، راکعہ، ساجدہ یہ آپ نے پڑھ کے ان میں سے جو آپ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا مرادی معنی ہی جہنم کی آگ سے بچانے والی، اور آپ کا ایک لقب پاک ہے بطول، سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ یہ جو بطول لقب ہے آپ کا، اس کو میں اپلائی کرنے لگا یاد رکھنے۔ معنی کیا تھا بولو؟ ذکر کا معنی کیا تھا؟ بولیے یاد رکھنا۔ اب یاد رکھنا کیسا رکھنا؟ ذکر کا معنی جب یاد رکھنا ہے تو یہ جو لقب بطول ہے نا، یہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اس طرح یاد رکھو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو اس طرح یاد رکھو، اس طرح یاد رکھو، وَتَبَتَّلْ کہ آپ یاد رکھتے 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 دنیا سے کٹ جاؤ، آپ کو بستر یاد، آپ کو پھر دنیا یاد، آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، عربی گرامر میں ثلاثی مزید فی کے جو 12 ابواب ہیں
ان میں سے ایک باب تفاعل اور تفعیل ہے۔ یہ تبتل اور تبتیل باب تفاعل اور تفعیل بستے۔ تبتل کا معنی ہے کہ اللہ کی یاد اس طرح کرو اور اللہ کے اہل ذکر اس طرح بنو کہ تم اس کی یاد کی خاطر دنیا سے کٹ جاؤ۔ تبدیلا، اور پھر پہلے خود کٹ جاؤ دنیا سے اور پھر خود سے بھی دنیا کو نکالو۔ پہلے خود نکل جاؤ، اب خود سے بھی دنیا کو۔ بندہ بعض اوقات تنہائی میں جاتا ہے لیکن اندر سے دنیا نہیں نکلتی، اندر سے کوئی دنیا نہیں نکلتی۔ متبدل یہ نہیں ہے تبدیلا۔ اب یہاں چھوڑ دو، یہی چھوڑ دو، اب آپ نے نہیں چھوڑ۔ متبدل نہیں ہے تبدیل، اگر جل گیا تو پیسے میں دے دوں، ٹینشن نہیں۔ متبدل نہیں ہے تبدیلا۔ تبدل اور تبدیل کا یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خود دنیا سے جدا ہو جائے اور پھر خود سے بھی دنیا کو جدا کر دے۔ یہ تبدل اور تبدیل ہے۔ یاد رکھ لیں، تبدل اور تبدیل کو ملائیں تو بطول بنتی ہے۔ بطول ہی نہیں تو لفظوں سے، بطول اس ہستی کو، اس ذات کو، اس پرسنالٹی، اس آئیڈینٹی، اس ڈگنیٹی، اس مشخص ہستی کو کہتے ہیں کہ جو رب کی یاد میں کبھی خود دنیا سے نکل جائے، کبھی خود سے دنیا کو نکال، جس کو ایٹ اے ٹائم دونوں شانیں حاصل ہوں، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی کبھی تبدل کے مقام پر ہوتا ہے اور کبھی تبدیل پر نہیں ہوتا، کبھی تبدیل پر ہوتا ہے اور تبدل پر نہیں ہوتا، لیکن قربان جائے جو خود بھی دنیا سے کٹ جائے اور خود سے بھی دنیا کو کاٹ دے، وہ ہے بطول۔ اس معنی کو اگر پریکٹیکل دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے بڑے صاحبزادے 4-5 برس کی بچے ہیں، فرماتے ہم چھپ چھپ کے امی جان کے معاملات دیکھتے ہیں۔ ایک دن دیکھا میری امی حضور نے، پہلے تبدل بیان کر رہا ہوں، تبدل کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا کہ یہ حتی مطلع الفجر، فجر ہو گئی، سجدہ کا سجدہ جاری، اذان ہوئی تو سلام پھیر کے عرض کرتی ہے مولا تیری کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ فاطمہ جی بڑھ کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی، فاطمہ جی بڑھ کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے متبدل۔ پھر جب اللہ کے حضور سجدے میں گری تو پھر بستر بھول گئی، گھر بھول گئی، آرام بھول گئی، پھر سجدے میں رات بسر کر دی۔ اس سجدے کا آغاز کے راوی بھی امام حسن 4 سال کے بچے، اور اس کے آخری حصے کے کنارے کے راوی بھی امام حسن، کہ جن گھروں میں بچوں کے جگرتے کا عالم یہ تھا وہاں بڑوں کا عالم کیا تھا۔ اور پھر ہم ایک رات جاگ لیں محفل نعت میں، اگلی رات نیند پوری کرتے ہیں، اگلی رات کے راوی بھی امام حسن ہی۔ فرماتے میں نے اگلی رات دیکھا امی جان کو، ان نے عشاء کے بعد اب تبدیلا بیان کرنے لگا کہ اندر بھی دنیا خواہشات کرے، اندر ذاتی خواہشات ختم ہو جائے، تبدیلا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلی رات دیکھا عشاء کے بعد میری امی جان نے ہاتھ اٹھائے اور فجر تک ہاتھ اٹھائے رکھے اور ساری رات ایک ہی دعا کی، مولا میرے باپا کی امت گنہگار ہے، ان کی بخش، میرے بابا کی امت گنہگار ہے، ان کی بخش فرما دے۔ میرے بابا جن کے لیے رات دن پریشان رہتے تھے اور کبھی غار حرا میں روتے، کبھی سور میں روتے، کبھی کہیں روتے، اس امت کی بخش فرما دے۔ ساری رات ایک ہی بخشش کی دعا۔ اب بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں ہیں، آپ کی آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے کہ قبولیت کے لمحے شروع ہو چکے ہیں، اور سجدہ اگر قبول کر لیں تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو۔ میرے حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا قربان ہو جائیں۔ امام حسن کہتے ہیں اگلی رات مجھ سے رہا نہ گیا، فجر کے بعد آفٹر پرفارمنگ فجر پریئر میں سجدہ کے قدم میں آ گیا، امی جان آپ نے ساری رات
مجھے حسن کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، میں سنتا رہا میرے بھائی حسین کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، آپ نے اپنے لیے اور مولا کائنات میرے بابا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھ کے روزے رکھ کے حج کر کے زکوٰۃ دے کے آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں یا کسی غیر کے لیے مانگتے ہیں؟ بول دے، پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی تھوڑا سا بچ جائے تو پھر کوئی غیر نہیں آتا ہے، ورنہ اپنوں کی دعا ختم کر دیتے ہیں۔ سیدہ نے ساری رات اپنوں کے لیے کچھ نہیں، سارا امت کی بخشش کی دعا۔ امام کہتے ہیں ہم نے ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں بیٹا امت کے لیے اصول اور ہے، محمد کے گھرانے کے لیے اصول اور ہے۔ امت کے لیے اصول قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی پہلے سپارے کی آیت نمبر 83 ورس نمبر 83 آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ امت کے لیے حقوق میں ترتیب یہ ہے، پہلے ماں باپ، بیوی بچے، پھر رشتہ دار، عزیز و قائد، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر عام پبلک۔ امت کے لیے اصول یہ ہے کہ حقوق گھر سے باہر جاتے ہیں، لیکن سیدہ فرماتی ہے نبی کی اہل بیت کے لیے امت کا حق پہلے ہے، حسن حسین کا حق بعد۔ امت کا حق بولو حسنین کا حق، سیدہ فرماتی ہے اسی گود میں تربیت پانے والے امام حسین علیہ السلام نے کہ جن کی ماں تبدیلات سے بطول ہوں، تو پھر امام حسین کربلا میں ثابت کرتے ہیں کہ میں نے بطول کی گود میں تربیت پائی ہے، امت کو بچایا، اپنا علی اکبر اور اصغر کو ہایا، سیکھا ہوتے مکھن پکانا، ڈاٹا اٹھا کام میں، بچڑے دیکھ کے دین بچانا سخی حسین کا کام، اپنے بچے کو ہار کے امت کے بچے بچانا، یہ بطول کی گود کا فیض تھا۔ لوگوں جن کی گود کے فیض کا عالم یہ تھا، اس بطول کا عالم تھا۔ 4 سال کی سیدہ ہے، 4 سال کی، حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت 4 سال کی عمر میں مکمل کر دی تھی۔ ہم 4 سال میں شروع کرتے ہیں، اگر شوہر تھوڑا سا کرنے لگے تو بیوی بول پڑتی ہے یہ بچہ ہے، خیر یہ رہن دو، یہ کی کر دو، کیوں ڈانٹ دو، کیوں کہہ دو، قربان جائیں۔ حضور نے 4 سال کی عمر مکمل کر کے پھر فرمایا اب میری بیٹی بھی چوری کرے تو ہاتھ کر لے جائیں گے، کوئی آپ نے سن رکھا، تربیت پہلے مکمل کرو پھر لیتا ہے۔ دوستان جی احتشام 4 سال کی عمر طیبہ، ابو جہل اس کے ساتھیوں نے حضور رکوع میں گئے، سن کعبہ اونٹ کی اجڑی میرے سرکار کی پشت پر، سیدہ زہرا پاک سے دیکھا نہ گیا۔ 4 سال کی زہرا پاک اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ نیچے اتارتی ہیں، لیکن بھاری اجڑی اترتی نہیں۔ پھر گرد و نواز سے کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ اتار کر پیچھے ہٹتے ہیں تو قربان جائے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ اتارنا چاہتی ہیں، اترتی کی لوگ اتارتے ہیں تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدہ نساء اہل جنہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ آنسو پوچھ دو، تیرے رب نے تیرے محبوب نبی سے اور تیرے بابا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جس جس ذرے کا میں خدا ہوں گا تو اس ذرے کا مصطفیٰ ہوگا، جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں محمد تیری مصطفیٰ حضور کی ان بات کو سن کر سیدہ مسکرا خوش ہو گئے، حضور نے فوری خوش کر دیا۔ دوستان جی احتشام آؤ، میں آخری گھڑیاں ہیں، ایک شخصیت پر تھوڑی سی ہی بات ہو سکے گی، ویسے اس ہستی پر آپ سنتے رہتے ہیں، کسی مقدار میں اور کوانٹٹی میں تھوڑی ہوگی لیکن کوالٹی میں زیادہ ہوگی۔ آخری 5 منٹ میں اس شخصیت پر دینا چاہوں گا، لیکن اس پر کنورٹ کرنے سے پہلے جب مولا کائنات کھڑے تھے گھر میں تو
شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین گئے اور کہتے ہیں کہ علی حضور سے بیٹی کا رشتہ مانگو، لگتا ہے فاطمہ صرف آپ کے لیے بھیجی گئی۔ مولا کائنات رو پڑے، کہتے ہیں میرے پاس ایسا ہے کیا کہ میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ خرامہ خرامہ اسرار پر چلے، مسجد نبوی کے سر میں آ کے گردن جھکا کے یوں بیٹھ گئے، چت کا پردہ ہٹا، حضور بھی آ گئے۔ آقا نے فرمایا علی آج شرمیلے انداز سے بیٹھے ہو، شجاعت کے بغیر لگتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ ماں باپ ہوتے ہوئے ہیں جو اولاد کے دل سمجھے، ان کے رب سمجھے، پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں جو گئی ان کے دلوں کی دھڑکن کی پہچان کی کوشش کی۔ میرے آقا نے جب فرمایا تو مولا علی رو پڑے کہ حضور میرے پاس ایسا کیا تھا، بھیجا تو اسی لیے تھا لیکن ایسا تھا اس نے کہ حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ حضور نے فرمایا علی ادھر شیخین گئے تھے، ادھر جبریل آیا تھا، گھبرانا نہیں۔ میں نے پوچھا جبریل ادھر ایک نکاح ہوا ایک ادھر، آپ نے سن رکھا ہے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، میرے اور آپ کی تو گارنٹی میرے پاس کوئی نہیں، لیکن خدا کی قسم پریکٹیکلی جن کا جوڑا ادھر بنایا گیا وہ علی اور فاطمہ، ایک جوڑا ایسا ہے جن کے لیے بازو کھڑا کر کے کہہ سکتے۔ حضور نے پوچھا میرے علی کے براتی کتنے تھے؟ عرض کیا 40,000 جنت کے چوٹی کے فرشتے مولا علی کے براتی تھے۔ میری سیدہ کی سہیلیاں کتنی تھی؟ عرض کیا جبریل نے عرض کیا حضور 70,000 جنت کی چوٹی کی حوریں سیدہ فاطمہ کی سہیلیاں۔ نکاح کی تقریب میں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے سہیلیاں بن کے سہارا دینا، اس وقت اس کو خوش خوش رکھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ بیٹیاں کیا کریں، آشنا بنا کریں، یہ مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے جنت کی حور نے کرنا تھا۔ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا۔ اب حضور نے پوچھا علی پاس کیا ہے؟ عرض کہ حضور ایک گھوڑا ایک زرا۔ ہم سے کو پوچھے کہتے ہیں بھائی اتنے مربع زمین ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، انہیں کوٹھیاں دیا کارا اے کاروبار زندہ مگر قربان دیا ہے۔ مولا ایک کائنات نے کیا جنگ کے لیے گھوڑا ایک زرا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا رکھ لو، زرا بیچ کر میری بیٹی کا حق میں دے دو، تمہاری طرف سے ولیمے کا بندوبست میں محمد عربی کر دوں گا، کیونکہ آپ کے بابا حضرت ابو طالب نے میرے ولیمے کا بندوبست کیا۔ اللہ جو کھانے کا وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حق میں بیٹی کھایا اس سے بیٹی کا جہیز خریدا ہے۔ یہ بات سن بہت کم بتائی جائے۔ آج ہم بیٹی والوں کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، ایسا 500 برات لے کے ہونی ہے، تسی اجڑ دے تو اجڑ جاؤ۔ حضور نے بیٹی کا جہیز بھی مولا کائنات کے پیسوں سے دیا، وہ ایک 4 روپئے ایک چکی ایک رشکی ایک لباس میں رخصتی، ولی کے نام پر رشتے توڑ دینے والوں، لعنت ہے ایسی ولی پر جو تمہارے رشتوں کو کمزور کرے، لعنت ایسے جہیز پر جو بیٹیوں کو بوڑھا کرتے ہیں اور ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ بالوں میں چاندی ہے۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں آپ کو نکاح کی 6 قسمیں بتاؤں گا۔ لوگوں نے ایک نکاح میں سنت تھی، نکاح مسنون کا نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح واجب بھی ہوتا ہے۔ ایک پچھلے کی باقی رکھوں گا تاکہ کسی شادی کے موقع پر آپ ہمیں یہ چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آدمی وقت کی قلت کے باعث جب حضور نے نکاح کروا دیا 480 درہم کی زرا، چاروں یاروں میں سے 2 شریک ہو گئے تھے مولا علی کو تیار کرنے میں۔ کون رہ گئے تھے؟ حضرت عثمان غنی ذوالفضل رضی اللہ۔ مولا علی کے سربالے بھی حضرت عثمان غنی بنے تھے، اور جنہیں گانا بنے سربالے حضرت عثمان غنی تھے۔ اب اس دور میں گانے کا تصور تو نہیں ہوگا نا، اب ہوا یہ کہ سربالے بنے، اب سربالہ دوست کو گفٹ کرتا ہے شادی اور سوچا گفٹ کیا کرو، 480 درہم مہر کے طور پر ادا ہو گئے۔ وہ جو زرہ خریدی تھی اب ملکیت ہو گئی عثمان غنی کی، سوچا یہ مولا علی کو بڑی پسند تھی زرہ،
وہی سرا اٹھا کے مولا علی کو شادی کا تحفہ ادا کر وہاں تو محبتوں کی عالم ہے، محبتوں کا عالم ہے۔ جب یہ دے دیا رخصتی کے وقت دو جملے پیرنٹس ان کا ذکر سننے کا مزہ تب ہے ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، وہ یہ کریں یہ دو جملے نہیں بولنے جو پاک ہے جس کو رب نے معاف ہے، وہ یاد رکھے کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہنا گیا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بھیج دینا، یہ تو کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ اس قرآن میں جو لکھا ہے اس کی سمجھ دی جائے۔ میں نے تو سیشن کورٹ میں سیشن ججن کو کہہ دیا تھا مجرم کے سر پہ رکھ کے قرآن اس سے باتیں نہ سنا کرو، قرآن سامنے رکھ کے فیصلے کیا، پھر فیصلے ہوتے۔ حضور رخصتی کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے جوانوں میں سب سے پیارا جوان اس کے ہاتھ میں تمہیں دیا ہے، وہ میری شریعت کا پابند ہے، بیٹی شریعت کے پاس رکھ، میں جانتا ہوں کہ تو سید المرسلین کی سردار بیٹی ہے، نبی کی سردار بیٹی بھی اور تم کی سردار، جملہ سنے جو بیٹیوں کو کہنا۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ سردار نبی کی سردار بیٹی ہو کے بھی میرے علی کی خادمہ بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ازیانیا پیڑ کے رمی نیمے نہ ہوئی گھبرائی نہ سی پیچھے ہم رشتے بگاڑنے میں پہلے دن اس کا کردار ادا کرتے قربان جائے۔ حضور نے فرمایا ہمارے لیے نمونہ رکھیں سردار نبی کی سردار بیٹی ہو کر میرے علی کی خادمہ بن کے رہی، اور ادھر حضور نے فرمایا علی میں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تجھے دیا، بس ایک کام کرنا میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دے۔ بیٹے والے یہ نصیحت ہے، اگر شوہر آنکھ میں آنسو نہ آنے دے بیوی اور بیوی خادمہ بن کے رہے ایمانداری سے جواب دے دیں اس گھر میں طلاق نہ ہو سکے۔ سوال ہی پیدا ہے یہ دو جملے نہیں بولنے سارا خلاف ہوئی اور بات ختم کرتے ہوئے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی پر ایک بات کر دیتا ہوں۔ ذکر کا آخری معنی آج کی نشست میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آخری معنی یہی دیکھنا ہے کہ یاد کرنا ہے آپ نے اور یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ جوان پیچھے سے بولا تاکہ کہتے ہیں جوان ضروری ہوگی۔ ذکر کا آخری معنی میں نے کیا رکھا تھا؟ قرآن مجید۔ ذکر کا معنی جب قرآن ہو تو اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کی جگہ تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی رکھے قرآن تو معنی ہوگا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ای فاسألوا اہل القرآن ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل قرآن سے پوچھ لیا۔ Who is that personality؟ کون ہے وہ شخص جسے اہل قرآن کہا جاتا؟ اگر میں کسی کو کہوں کوئی عالم تبدیل کر سکتا ہے، کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے دوسرا مفتی اگینسٹ فتویٰ دے سکتا ہے، صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں آقا اہل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن کون ہے؟ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ام سلمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے سمعت اعلیٰ ضمیر مخفی ہے میں نے سنا نبی کے لبوں سے فرماتے ہوئے۔ کیا سنا؟ حضور فرما رہے تھے القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحق۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن ہر وقت سنگت علی میں رہتا ہے، علی ہر وقت صحبت قرآن میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن معیت ہے، علی معیت ہے قرآن میں، قرآن سنگت علی ہے، علی سنگت ہے قرآن میں، قرآن پہ وسط علی، علی پہ وسط قرآن، قرآن مربوط علی، علی مربوط قرآن، قرآن منصوب علی، علی منصوب قرآن، قرآن متعلق علی، علی متعلق قرآن۔ آقا فرمانا چاہتے ہیں لوگوں کے بغیر کسی کو علی کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا، اور
قرآن علی سے، علی قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ امام مسجد مصلی چھوڑے قرآن سے جدا، حافظ رمضانی ہو جائے 11 مہینے قرآن سے جدا، تفسیر کرنے والا درست ترجمہ تفسیر نہ کرے قرآن سے جدا، ہمارا غسل واجب ہو جائے وضو ٹوٹ جائے ہم قرآن سے جدا، ہم سو جائیں قرآن سے جدا۔ ان تمام حالتوں میں اگر کوئی کسی سے جدا نہیں ہوتا تو وہ قرآن کے ساتھ علی کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ سفر میں اکٹھے، حضر میں اکٹھے، چوٹی میں اکٹھے، غار کی تہ میں اکٹھے، سفر میں اکٹھے، حضر میں اکٹھے، کھانے کی میز پر اکٹھے، بستر پر اکٹھے، ارے مکہ مدینہ میں اکٹھے، خیبر کی سطح میں علی نے پیر کی ٹھوکر ماری تھی، تنہا نہیں قرآن ساتھ تھا، مسجد کے سر پہ تلوار ماری تھی، علی اکیلے نہیں قرآن ساتھ تھا۔ اور آپ نے فرمایا کب تک اکٹھے رہیں گے؟ مزار کے اندر بھی اکٹھے، حتی یعنی تو علیہ الحاظ، حتی کہ میں حوض کوثر پر عاشقوں کو جان پلا رہا ہوگا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا، علی اس دن بھی قرآن سے لپٹ کے اور قرآن علی سے لپٹ کے اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور اہل ذکر سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا پر ایک بات ختم، فَاسْأَلُوا پوچھو اہل ذکر سے۔ صحابہ کا اجماع ہے، ایک صحابی نے اختلاف رائے پیش نہیں کیا۔ رضوان علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جب حضور موج میں ہوتے تو آقا سے سنا، یا علی موج میں ہوتے تو مولا علی سے سنا، ان دو ہستیوں سے سنا۔ کیا سلونی اما شیتم، سلونی اما شیتم، سلونی اما شیتم، پوچھو جس کے من میں جو سوال ہے۔ حضور کہتے نہ بتاؤں تو نبی نہ کہنا، وہ کہتے نہ بتاؤں تو علی نہ کہنا۔ رب کہہ رہے فصل ان سے پوچھو، وہ کہہ رہے سلونی، اب ہم سے پوچھو اما شیتم، ماں کلمہ یام ہے جو تمہارے من میں آئے، من کی کیفیتوں میں ڈوبے سارے سوالوں کا جواب ہے، یا بارگاہ نبوی میں تھا یا بارگاہ الگ۔ دوستان عزیز شام، اس لیے شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہے، حکمت مصطفیٰ کا دروازہ علی ہے، اور یہ وجہ تھی کہ 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں لوگ متفق تھے کہ حضور کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5,500 حدیثیں روایت ہیں۔ وقت کے مجدد میرے استاد 1000 کتابوں کے مصنف، انہی کا عرفان القرآن، انہی کی حدیث کی کتاب میں نے سامنے رکھی، عرفان السنہ۔ ابھی حدیث پر جو کتاب لکھی ہے، ایک کتاب 40,000 صفحوں کی ہے، 40 جلدیں ہیں اس کی۔ اس صدر پر امت کے لیے اس نے کام کیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہوں اور حضور کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ ہوں، یہ بات کچھ تھوڑی سی گڑبڑ میں لگتی تھی۔ قلم اٹھایا، پوری دنیا کی لائبریریاں کنسلٹ کی، آفٹر کنسلٹیشن اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور کی حدیث کے بھی سب سے بڑے راوی مولا علی شیر خدا ہے، اور ان سے 15,000 مصطفیٰ کی حدیثیں نکالی۔ 5,500 کہا، خالی جملہ نہیں بولا، پوری دنیا سے 15,000 حدیثیں اکٹھی کر کے نبی کی امت کے لیے 15 جلدوں کی کتاب مولا علی پر۔ یہ ہے وہ کام کہ امت کے لیے ہو رہا ہے۔ دوسری آپ تشریف لا رہے ہیں، جھوکا ہے۔ آپ کو اگر گفتگو سن کے سکون مل رہا ہے، مجھ سے پہلے بھی اچھے آئے ہوں گے، مجھ سے بعد میں بھی بہت ٹاپ لیول کے ابھی مقرر باقی ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے اور علم کے خزانے آپ کو لوٹائیں گے، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ سکون اور بھی لوگوں کو ملے؟ وہ نہیں چاہتا ہے؟ تو سیدہ کا جو بطول لقب ہے نا، کہ اپنی خواہشات سے بالا کر اوروں کو بھی سوچنا، اس طرح سے سوچیں کہ یہ فیض اوروں کو بھی دینا ہے۔ اللہ نے دونوں ہاتھ دیے، ذرا اوپر کریں ہاتھ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے دونوں کس لیے دیے؟ ایک ہاتھ میں ایک بیٹا، ایک ہاتھ میں دوسرا بیٹا۔ ادھر بیٹیاں پکڑ کے کل لے آئے کہ مسجد والے حیران ہو جائے کہ یہ مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، اور اگلے سال سوچے کہ کہیں بائیں کرنا، تو دو بچے لے آئے اپنے۔ اگر آج زندگی میں یہاں تک نہیں لا سکے تو سوچیے گا کہ مرنے کے بعد وہ قرآن پکڑ کے میری قبر پر کیسے آئے گا۔
اس لیے ان کو بھی اس سکون کی کائنات میں داخل کریں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے ادب کیسے کرنا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے وہ دیکھو ہمارا. اللہ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بھی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، میں نے بھی جا کر بچوں کو چھوڑنا ہے اسکول. اللہم صلی مولا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا واسطہ آج جتنے لوگ آئے ہیں ان کا نام شکی لوگوں سے نکال کر، بدبختوں سے نکال کر خوش بختوں میں داخل کرنا، اہل جہنم سے نکال کر اہل جنت میں داخل کرنا. مولا ہمیں ان میں داخل نہ کرنا کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور وہ خود کو نہیں پہچان سکیں. ان میں داخل کرنا جن کے چہرے چودھری چاند کی طرح چمک رہے ہوں. ان میں داخل نہ کرنا جو محشر کے دن شرمندگی سے پانی ہوں گے اور اپنی اولاد کے سامنے بھی نہیں جائیں گے. ان کے میں داخل کرنا کہ جن پر تو بھی ناز کرے تیرا حبیب بھی ناز کرے اور حضور کہے وہ دیکھو ہمارا غلام. مولا ماہ رمضان کی عشرہ رحمت اور پھر عشرہ بخشش اور پھر بعد میں عشرہ جنم کی اکثر ذاتی کا واسطہ ہمیں وہ انوار دے دے جن کا تو نہیں اعلان. سب سے بڑھ کر جنت وہ دینا جس میں تیرے نبی کی دیدار ملے، جس میں تیرے نبی کی قربت میت صحبت حاصل. میرے مولا یہ لوگ اپنے وقت کو نکال کر آرام چھوڑ کر بستر چھوڑ کر آتے ہیں. معلوم نہیں کس مجبوری میں ہوں گے لیکن پھر بھی تیرے محبوب کا قرآن سنے آتے ہیں. ہم جیسے نکموں کو نہ دیکھ، ان کے آنے کے ایک قدم کو دیکھنا. اس کے صدقے مولا ان کی زندگیوں میں بہار عطا فرما، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی عزت اور ایمان کی زندگی نصیب فرما. سب کے والدین کی بخشش فرما، ان کے زندہ ہے اور ایمان پر سلامتی عطا فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت کی زندگی عطا فرما، پردے کی زندگی عطا فرما. سیدہ زہرا کی ردائے حیا کا نور عطا فرما، چادر تطہیر کا فیض عطا فرما. اور بھائیوں کو مولا کائنات کا کردار نصیب فرما اور تابدار کائنات کی زندگی کو سمجھنا نصیب فرما. ہماری نسلوں کو یزیدی فکر نہیں، حسینی فکر عطا فرما. حق پہ قائم رکھنا، حق پہ موت رکھنا. جو مانگ سکے وہ بھی دے دینا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دینا. کئیوں نے مریضوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے کہنا ہوگا، دل میں حسرتیں ہیں مولا پوری فرما. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. مولا اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، آقا کا نظام عطا فرما. اب وہ دور آ گیا ہے کہ آٹا لینے والے بھی مر رہے ہیں، پیٹرول لینے والے بھی لائنوں میں ہیں. یہ جدید قید سالی ہے، اس سے نجات تیرے نبی کے نظام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بیانیہ اس کو عام فرما دے اور عام لوگوں کے لیے سمجھ عطا فرما دے کہ گندگی میں بیٹھ کر گند صاف نہیں ہوتا. یہ ریاست کو بچانا ہے تو پھر نکلنا ہوگا، اٹھنا ہوگا. ہمیں جرأت عطا کر اور شیخ الاسلام کے اس بیانیے پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. صلی اللہ تعالیٰ رسول خلق ربی محمد اجمعین رحمت اللہ. السلام علیکم. معزز حاضرین، کل انشاءاللہ العزیز 500 دروس عرفان قرآن کی چوتھی نشست ہوگی، جس میں خصوصی خطاب سید رسید حضور سیدی شیخ الاسلام حضرت علامہ ثابت کمال پٹھو صاحب فرمائیں گے اور ان کا عنوان عظمت قرآن ہوگا. آپ لوگ اسی طرح تشریف لا کے ثواب دارین حاصل کریں.